حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات اور ارشادات ہیں ان کی دینی، تاریخی، اخلاقی اور سیاسی اہمیت ہے. کیا موضوعات ہیں، اسلوب بیان کیسا ہے، تاثیر کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب حضرت امام پاک کے خطبات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے بھی ڈسکس بھی ہو رہا ہے، جو اہل بیت کا ورثہ ہے، فصاحت و بلاغت، وہ اپنے درجہ کمال پہ ہمیں نظر آتی ہے. کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس سفر میں امام پاک کا ہر مرحلے پہ جو رول ہے، کردار ہے، جو آپ کی قربانی ہے، بے مثال ہے. لیکن یہ قربانی اس کے ساتھ وہ بھی اتنا ہی عام ہے جو کچھ آپ نے اپنے خطبات میں فرمایا، کیونکہ آپ کے خطبات جو ہیں وہ اس قربانی کا بیانیہ ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ نے اس قربانی کو سمجھنا ہے تو خطبات کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے. رولی صاحب، وہ فارسی کی ایک بڑی دلچسپ ضرب المثل ہے، تصنیف را مصنف نیکو کند بیان. کیا بات ہے! اگر کوئی تصنیف ہے تو خود مصنف اس کی جتنی اچھی تشریح اور کیونکہ مافِ ضمیر اس کے اندر ہے، مافِ ضمیر اس کے اندر، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میرے مقاصد کیا ہے وہ تصنیف خود اتنا نہ بیان کرے، کیونکہ مافِ ضمیر کلیتاً تصنیف میں نہیں آتا. سبحان اللہ. سبحان. تو اب یہاں پر بھی وہی ڈاکٹر صاحب بات ہے کہ واقعہ کربلا کا بیانیہ آپ کے خطبات ہیں، اور آپ کے خطبات کی طاقت، خطبات کے قول کے پیچھے واقعہ کربلا کا کردار ہے. سبحان اللہ. گویا یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. سب سے بڑی جو اسٹرینگتھ ہے آپ کے خطبات کی وہ کیا ہے؟ آپ عمل پہلے کر رہے ہیں، فرما بعد میں رہے ہیں. واہ واہ واہ. جتنے بھی خطیب ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں لفاظی ہوگی، تاریخ انسانی میں شاعری ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن آل بیت کے ہاں خطبات کچھ ہو رہے ہیں. وہ کیا ہیں؟ بیشتر خطباء کے ہاں آپ کی بات سے یاد آیا کہ قول پہلے ہے، کیا بات ہے، اور فعل بعد میں ہے. بلکہ بعد فعل بعد میں ہوتا بھی نہیں، ہوتا بھی نہیں. قول ہی قول ہے. بے شک. یہاں کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ قرآن مجید کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا، سبحان اللہ، حق سکھایا ہے. سبحان اللہ. شعر خیال ہوتا ہے. میرا پیغمبر جو کہتا ہے اس کی شایان شان نہیں ہے یہ شعر کہے، خیال میں رہے. کیا بات. وہ جو ورثہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اہل بیت میں منتقل ہو رہا ہے. وہ ہمیں یہاں امام پاک کے خطبات میں نظر آتا ہے. اچھا، اس سفر کو جب ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں، کم و بیش 10 خطبات تو لازماً ملتے ہیں، تعداد اوپر نیچے بھی موجود ہے. ان میں جب آپ دیکھتے ہیں فرام ویری بگننگ اپ ٹو اینڈ، آپ کے موقف کے اندر ایک تسلسل ہے. کسی جگہ پہ کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے موقف کے اندر. اور موقف کے اندر جو آپ کا ایک استقامت ہے، اس کے اندر کوئی تزلزل، اس ثبات کے اندر کوئی تزلزل نظر نہیں آتا. آپ کے خطبات میں آپ کی ثابت قدمی بھی بولتی ہے، آپ کی ثابت قلبی بھی بولتی ہے، دونوں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، اب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بات شروع کرتے ہیں احقاق حق سے. اس دور میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس دور میں جو اقدار پامال ہو رہی ہیں، جو دین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بات آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد دعوت الی الحق دیتے ہیں. یعنی وہ سبب بنتا ہے نا، گویا وہ سبب بنتا ہے آپ کی تحریک، آپ کی تحریک کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پھر آپ اپنا منصب بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے بات کرنے والا کون ہے. کیا بات ہے. اور یہ بات جس طرف سے آ رہی ہے، اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا، ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. یہ آدھی بات ہے. بے شک. کہنے والے کو بھی دیکھو. واہ واہ. جب جھوٹے سچ بولنے لگ جائیں اور سچ کے نمائندے بن جائیں، وہ سچ خطرے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچ کے لیے سچ کہنے والے کا سچا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی سچ کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ضروری ہے. یہ کردار ہمیں حضرت امام حسین کی شخصیت میں نظر آتا ہے. یعنی آپ جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، اپنے منصب کو ساتھ بیان کر کے کہتے ہیں میں کون ہوں، میرا نانا کون ہے، میرا والد کون ہے، میری والدہ کون ہے، میرے دائیں بائیں کون ہیں، میں کس منصب کا حامل ہوں. اور یعنی میرا استحقاق کیا بنتا ہے ان موضوعات پر بات کرنے کا. مطلب کیا ہوا کہ آپ بتا رہے ہیں میں کسی کے سونپی ذمہ داری کے تحت بول رہا ہوں، میں کوئی اپنے مقاصد کے لیے نہیں بول رہا. سبحان. یعنی آپ کے خطبات ڈاکٹر صاحب، میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم واقعہ کربلا کو آپ کے خطبات کے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیں، بالکل غم حسین، مقصد حسین کی طاقت بنے. واہ واہ. آج مقصد حسین غم حسین کے نیچے دب جاتا ہے، ایک ایک لفظ میں اتمام حجت ہے. یہ جو چیز ہے، اگر آپ نے غم حسین سے، جو غم حسین کی آگ ہے، اس سے مقصد حسین کی روشنی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کا راستہ امام حسین کے خطبات ہیں. اچھا، اب آپ جب اس کی اہمیت پہ آتے ہیں، دینی اہمیت ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ بنیادی دینی اہمیت یہ ہے، ایمان کے جو 3 درجات بیان کیے گئے ہیں، سر فہرست جو درجہ ہے ایمان کا، سب سے بڑا درجہ کہ جب برائی دیکھیں اسے مٹانے کے لیے آخری حد تک اپنا سب کچھ لٹا دیں. اللہ اللہ. یہ چیز ہمیں امام حسین کے خطبات کے اندر نظر آتی ہے. ایمان کا آخری درجہ یہاں نہیں ہے کہ دل میں ہی رکھ کے گھر بیٹھ جائیں، نہیں،
کچھ بھی ہے، حالات کچھ بھی ہیں، آپ ہلکے ہیں یا بوجھل ہیں، ساز و سامان والے ہیں کہ بے سر و سامان ہیں، جب حق کا معاملہ ہے تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ یہاں چراغ اگر جلائے تو حسین نے جلایا، کیا بات، اور بتایا ہے کہ اچھا وہ چراغ جل بھی رہا ہے، بالکل چراغ نہیں بجھا۔ اس کے پیچھے اگر حسینی جذبہ ہوگا، چاہے وقت کی آندیاں بجھاتے ہوئے نظر آئیں۔ کسی نے کہا نا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ سبحان اللہ، حقیقی فتح حسین کی ہے، بے شک۔ ایک مورچے کی فتح، جنگ کی فتح نہیں کیا ہوتی، بات ہے۔ بلکہ وہ فتح بعض اوقات کیا بن جاتی ہے، شرمندگی بن جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، جی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ویلیوز کا کیا عالم تھا اس وقت، سوسائٹی کتنی ڈیٹیریوریٹ ہو چکی تھی، ڈی جنریٹ ہو چکی تھی، اور اخلاقی بحران کیا تھے۔ اور آخری بات ڈاکٹر صاحب جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جو سیاسی اہمیت اس کی ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر تبدیلی کو لانے کے لیے کیا اقدامات اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں امام پاک نے قربانیاں دی ہیں، ڈسٹربنس پیدا نہیں کی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیوں ایسا نہ کیا؟ حج کا موقع تھا، سین حرم میں کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کیوں نہیں کیا؟ یعنی خدا نہ خواستہ اگر فساد مطلوب ہوتا، فتنہ مطلوب ہوتا، تو وہ تو میدان جمع ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اگر آپ سین حرم میں بھی خطاب کرتے یہ فتنہ نہ ہوتا، یہ آپ کا منصب تھا، ایسا ہی آپ کو اس کا حق حاصل تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں، حضرت عبداللہ زبیر نے کہا، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ حرم کی حرمت میری وجہ سے متاثر۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ آج امت کے لیے رہنمائی اور اسوہ ہے۔